کیا کوئی مچھلی کے پیٹ سے زندہ واپس آ سکتا ہے؟ آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سناؤں گی جو مچھلی کے پیٹ سے زندہ واپس آ گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بیان قرآن پاک میں ذُو-النُّون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے لقب سے ہوا ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا۔ آپ کو 28 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا اور عراق کے مشہور مقام نینوا کے لوگوں کی تبلیغ اور ہدایت کے لیے اللہ نے مامور فرمایا۔ وہ زمانہ آشوری حکومت کے عروج کا زمانہ تھا، لیکن طرز حکومت قبائلی تھا۔ ہر قبیلے کا الگ الگ حکمران یا بادشاہ ہوتا تھا۔ نینوا کی حکومت سب سے مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ نینوا کی آبادی 1,20,000 تھی۔ موجودہ زمانہ میں اس کا اصلی نام موصل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا والوں میں عرصہ تک تبلیغ اور ہدایت کرتے رہے، ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے پرہیز کا پیغام دیتے رہے، لیکن قوم نے کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ فخر اور سرکشی کے ساتھ شرک اور کفر پر جمے رہے، نبی کی نصیحت کا مذاق اڑاتے رہے اور دشمنی پر اتارو ہو گئے۔ اس سے سخت رنجیدہ اور مایوس ہو کر ان کے لیے اللہ سے عذاب کی بد دعا دی اور وحی کے ذریعے انہیں بتایا کہ فلاں دن تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے حکم کے انتظار کیے بغیر عذاب آنے سے پہلے ہی بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ اپنے علاقے سے دور جانے کے لیے جب دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی چلنے کے لیے تیار پائی۔ اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے آپ کے تقویٰ بزرگی سے واقف تھے۔ آپ علیہ السلام سے کرایہ نہیں لیا، کشتی چل پڑی۔ دریا کے بیچ میں طوفان ہواؤں نے کشتی کو گھیر لیا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور لوگوں کو کشتی ڈوب جانے کا یقین ہو گیا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اس کو کشتی سے اتارنا ہی پڑے گا۔ وہاں والوں کا عقیدہ تھا۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو سمجھ گئے کہ میں ہی اپنے آقا مطلب اللہ سے بھاگا ہوا بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں وہ، مجھ کو دریا میں پھینک دو، لیکن ملح اور دوسرے لوگ اس پر تیار نہ ہوئے۔ جب قرآن نکالا گیا تب تینوں بار یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ مجبوراً لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ کشتی روانہ ہو گئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی کو صرف نگلنے کا حکم تھا، کھانے کا نہیں۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو انتہائی نادم ہوئے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر امت پر عذاب آنے کے خدشے میں بستی سے نکل آیا ہوں۔ بہت روئے، تڑپے اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں دعا کی کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے ہی لیے پاکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آہذاری اور دل سے نکلی ہوئی درد بھری آواز اور توبہ اللہ نے قبول فرما لیا اور کرب غم سے نجات دی۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس علیہ السلام کو اگل دے، جو کہ تیرے پاس ہماری امانت ہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اگر وہ توبہ نہ کرتے اور یہ توبہ قبول نہ ہوتی تو وہ مچھلی کے پیٹ میں روز محشر تک پڑے رہتے۔ انشاءاللہ اب آگے کا دوسرے ویڈیو میں، اور ایسے ہی واقعات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب یہ واقعہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ اب دوسرے ویڈیو میں پورا آئے گا۔